حضرت موسیٰ بکریاں پالتے تھے۔ ایک بار وہ بیوی بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں، آگ سے مشعل جلا لاؤں۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو غیب سے آواز آئی، ہم اللہ تعالیٰ ہیں، جوتی اتار دو، ہم نے تمہیں اپنا رسول چنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فوراً جوتی اتار دی۔ اللہ نے حکم دیا مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے، اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے لو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پہ کئی معجزے بھی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی اللہ کے رسول ہیں جو سب کے رب ہیں۔ یاد رکھو قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون غصے میں بولا، میں ہی بڑا بادشاہ ہوں، میں ہی سب کو پالتا ہوں۔ اس نے دربار کے لوگوں سے کہا تمہارا اعلیٰ رب میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا میں تم کو اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ خوفناک سردے میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بولا تم ضرور جادوگر بن گئے ہو، میں تمہارے مقابلے پر اپنا جادوگر کو بلاتا ہوں۔ اس کے حکم میں مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسا اثردہا بن گئی جو جادوگروں کے جادو کو کھا گیا ہے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون نے غصے میں آ کر ان جادوگروں کو جان سے مار دینے کا حکم دیا۔ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر لے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ فرعون ان کے پیچھے حملہ کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے مغرب کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا فکر نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں رستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل قوم اس رستے سے گزرتی چلی گئی۔ جو ہی یہ لوگ پار پہنچے فرعون کی فوج بھی مغرب کنارے پر آ گئی۔ فرعون نے فوج کو حکم دیا کہ اسی رستے پہ آگے بڑھو اور ان لوگوں کو پکڑ لو۔ فرعون اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر بھی بنا ہوا راستہ ختم ہو گیا۔ فرعون اور اس کی فوج سمندر سمیت ڈوب گئے۔ کچھ سال پہلے سمندر سے 1000 سال پرانی لاش ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا۔ اب یہ لاش مصر کے شہر قاہرہ کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔